ایک انڈا اور روٹی کا صدقہ ماہ سفر میں اس طرح سے کر دو، اسی مہینے میں دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے ایک بزرگ نے بتایا کہ ماہ سفر میں ایک صدقہ اس طرح سے کر دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، گھر میں جدھر بھی دیکھو گے رزق ہی رزق نظر آئے گا۔ اتنی دولت ملے گی کہ دنوں کے اندر نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر آپ کی ساری غربت پریشانی ختم ہو جائے گی، جتنا بھی قرض ہوگا اس سے نجات مل جائے گی، آپ کے گھر میں دولت کی اس قدر بارش ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی راتوں رات رزق و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل صرف آپ کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی ہی برکتوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر راتوں رات دولت مند ہو جائیں، راتوں رات امیر ہو جائیں، تو بس آپ نے ایک روٹی اور ایک انڈے کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دینا ہے۔ اس کا پورا طریقہ آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ نے اس صدقے کو کس طرح سے کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کے اوپر کون سا عمل پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ صدقے کو دیتے ساتھ ہی اتنی دولت آنے لگے گی کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کی دولت میں کمی ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے آپ کو دولت نہیں مل رہی تھی، وہ ساری کی ساری کمیاں دور ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں پیسہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس تھوڑی دولت اور تھوڑے پیسے ہیں تو اس سے آپ زندہ تو رہ سکتے ہیں، اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے مقصد ہیں، بڑی خواہشات ہیں، ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی دوسروں کی طرح عزت، دولت، پیسہ، بڑی وقار کی زندگی جی رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری دولت کی، بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، اے میرے مالک، صرف دولت اتنی ہی عطا فرمانا کہ جتنی ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لکھ پتی تھے، جیسے ہی وہ لکھ پتی ہوئے ان کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور انہوں نے اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، ان سے ایسے منہ موڑنے لگے کہ جیسے وہ اس دنیا میں دولت مند ہی پیدا ہوئے تھے۔ آج کل کے لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہ نزدیک کے رشتہ دار ہوں، آپ کے گلی محلے والے ہوں، یہاں تک کہ آپ کے سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، انہی کی عزت کریں گے جو دولت مند ہوں گے۔ غریب بہن بھائیوں کو تو کوئی منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، ان کی طرف دیکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ پریشان نہ ہوں، آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نے اس کو نیت کر کے اللہ پاک کے اس سے برکت آپ کے گھر میں رزق و دولت عطا فرما دیں گے، اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، آپ کسی چیز سے محروم نہیں رہیں گے، بس آپ اللہ کی ذات پر امید رکھیں اور یقین رکھیں۔ جو شخص اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ پروردگار کو وہاں سے آپ کو رزق دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ روٹی اور انڈے کے اس صدقے کو دیتے ہی آپ کی رزق کی تنگی فوری طور پر ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں دولت، پیسہ، رزق آنے لگے گا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو کاروبار میں بے پناہ ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں بھی نہیں کرتے، گھر سے فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، وہاں سے پیسہ آنے لگے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا صدقہ ہے، آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ صدقہ کیسے کرنا ہے اور کون سا عمل پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔
اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک روٹی چاہیے اور ایک انڈا چاہیے۔ آپ نے اپنے گھر میں روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ صدقے کے لیے آپ نے جو روٹی بنانی ہے وہ آپ نے تازہ روٹی بنانی ہے۔ اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوتی ہے، صبح کی دوپہر کی آپ نے کوئی بھی استعمال نہیں کرنی۔ تازہ روٹی بنا لیں، کیونکہ جتنی تازی اور محبوب چیز آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ ایک تازی روٹی پکا لیں، اس کے بعد آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے۔ انڈا چیک کر لیں خراب نہ ہو۔ آپ نے روٹی اور انڈے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب اس پر کچھ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ درود ابراہیم ہی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، کیونکہ ماہ سفر میں دیا ہوا یہ ایک صدقہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا رزاقو کا پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس ہی چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ماہ سفر میں یہ ایک صدقہ دے کر دیکھ لو۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا رحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحیم ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر میں پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو یا اللہ یا رحیم یا رحمان سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ دونوں عمل کر لیں تو پھر آخر میں آپ نے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے قرآن پاک کی 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔ سورہ فلق جو جادو جنات کے اثرات کو ختم کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک پڑھیے گا جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو روٹی اور انڈا لیا تھا اس پر پھونک مار دینی ہے اور یہ کسی کو صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ ایسے کرنا ہے، آپ کسی بھی راہ جاتے فقیر کو دے دیں یا کسی غریب کو دے دیں، آپ نے بس اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر یا مسکین ہو
جس کو آپ بہتر سمجھیں کہ اس کو صدقہ دے دینا چاہیے تو وہ روٹی اور وہ انڈا آپ اس کو دے دینا۔ یقین کیجئے کہ یہ صدقہ دیتے ہی پہلے دن ہی آپ کو ایسا اثر ملے گا کہ ہر طرح کی بلائیں، نحوستیں، رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹا سا عمل ماہ سفر میں ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔